بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی مستنصر باللہ کے بارے میں، ان کی بایوگرافی ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج ہم انہی کا ایک کارنامہ آپ کے سامنے رکھیں گے، مدرسہ مستنصریہ۔ مستنصر باللہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ جو تھا وہ مدرسہ مستنصریہ کا قیام ہے۔ یہ اس قدر اچھا تعلیمی ادارہ تھا کہ بعض مورخین یہ بھی کہتے تھے کہ یہ مدرسہ اپنی خوبیوں کے لحاظ سے اس وقت کے جو سب سے بہترین تعلیمی ادارے تھے مدرسہ نظامیہ، وہ اس سے بھی آگے نکل گیا۔ مستنصر باللہ کے حکم پر بغداد میں مدرسہ مستنصریہ کی تعمیر 625 ہجری میں شروع ہو چکی تھی، اور مدرسے کی خوبصورت اور وسیع عمارت میں تقریباً 70,000 سے زیادہ لاگت آئی تھی، اور یہ 631 ہجری میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی تھی۔ عمارت دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر واقع تھی۔ اس کا ایک حصہ تو دریائے دجلہ کے اندر تک بھی چلا گیا تھا۔ خوش قسمتی سے اس عظیم الشان مدرسے کی عمارت کے آثار بغداد میں آج بھی موجود ہیں۔ محترم سامعین، مدرسہ مستنصریہ اس لحاظ سے دیگر مدارس سے مختلف تھا کہ اس میں چاروں فقہی مسالک یعنی حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی فقہ کے مطابق الگ الگ تعلیم دی جاتی تھی۔ دیگر مدارس میں صرف 653 ہجری میں قائم ہونے والا یہ البشیریہ ایک ایسا مدرسہ تھا جہاں چاروں فقہی مسالک کے مطابق تدریس کا انتظام موجود تھا۔ بقیہ مدارس چاروں مذاہب فقہ میں سے کسی ایک کے ساتھ منسلک تھے۔ محترم سامعین، 1233 عیسوی 631 ہجری میں اس شاندار مدرسے المستنصریہ کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس میں نامور علماء کرام اور فضلاء نے شرکت کی۔ اس مدرسے میں 4 بڑے شعبے قائم کیے گئے، جن میں حدیث، نحو، طب اور فرائض موجود ہیں۔ چاروں شعبوں کے سربراہ الگ الگ تھے، جنہیں بالترتیب شیخ الحدیث، شیخ النحو، شیخ الطب اور شیخ الفرائض کہا جاتا تھا۔ ان کے تحت بہت سے مدرسین تدریس کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ اساتذہ کو بڑی بھاری تنخواہیں ملتی تھیں۔ مستنصر باللہ کی خواہش تھی کہ اس مدرسے میں اس وقت کے جید ترین علماء کرام ایسے ہوں جو کہ درس حدیث دیا کریں یا علماء کرام کو تیار کریں۔ چنانچہ انہوں نے مملکت اسلامیہ کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے مختلف بڑے علماء کرام سے گزارش کی کہ وہ بغداد آ کر مدرسہ مستنصریہ میں تعلیم دیں۔ کئی علماء کرام نے ان کی درخواست قبول بھی کر لی۔ ان میں فقہ، اصول، حکمت اور کلام کے ماہر رشید الدین فرغانی بھی موجود تھے۔ وہ پہلے سنجار کے مدرسے سے وابستہ تھے، لیکن مستنصر کی درخواست پر بغداد چلے آئے تھے۔ انہیں فقہ کا مدرس اعظم بھی مقرر کیا گیا۔ محترم سامعین، مدرسہ مستنصریہ اقامی نوعیت کا بھی بڑا مدرسہ تھا۔ یہاں طلبہ کی رہائش کے انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ طلبہ کو بہترین سہولتیں دی گئی تھیں۔ رہائش، تعلیم، خوراک، علاج کی تمام سہولتیں بلا معاوضہ فراہم کی جاتی تھیں، اور اس سلسلے میں دولت مند یا نادار میں کوئی امتیاز نہیں رکھا جاتا تھا۔ سب کو یکساں سہولت ملتی تھی۔ ہر طالب علم کو پلنگ، بستر، خوراک، چراغ، تیل، کتابیں، کاغذ، لکھنے کا سامان، جو کچھ بھی ہوتا وہ سارا کا سارا فری میں مفت ملتا تھا۔ اس کے علاوہ طلبہ کو مٹھائیاں، میوے بھی فراہم کیے جاتے۔ غسل کے لیے بہترین حمام موجود تھے۔ ایک شفا خانہ بھی موجود تھا۔ ایک طلائی دینار ماہانہ وہ بھی دیا جاتا تھا۔ محترم سامعین، ایک مورخ نابہر نے 1750 ہجری میں بغداد کا دورہ کیا اور بتایا کہ مدرسہ مستنصریہ کا باورچی خانہ اس وقت بھی بالکل سلامت تھا، اور وہاں مستنصر کا نام اور مدرسے کی تاریخ تعمیر بھی درج تھی۔ مدرسہ مستنصریہ میں تعلیم کا نصاب مکمل کر کے امتحان میں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کو اسناد دی جاتی تھی۔ ہر مرحلے کی سند الگ تھی۔ دینیات، منطق اور فلسفے کے علوم کے ماہرین جو سند پاتے تھے اسے سند فاضل بھی کہا جاتا تھا۔ جو لوگ دینی علوم میں مہارت کا ثبوت دیتے تھے اور ان کی قابلیت حرف آخر کا درجہ رکھتی تھی، انہیں سند عالم کا مستحق ٹھہرایا جاتا تھا۔ ایسے علماء کرام جنہیں مختلف زبانوں پر عبور حاصل ہوتا تھا اور علوم میں ان کی مہارت بالکل اعلیٰ تسلیم کی جاتی تھی، وہ سند قابل کے حقدار ٹھہراتے تھے۔ اپنی شان و شوکت، آرائش، تکلفات اور اعلیٰ تعلیم کی وجہ سے مدرسہ مستنصریہ اسلامی دنیا کے تمام مدارس کے مقابلے میں سبقت لے گیا تھا۔
مدرسے کے دروازے پر ایک دیوان بھی تھا جس میں نہایت خوبصورت اور قیمتی گھڑی بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس گھڑی کے تقریباً 12 دروازے تھے۔ جب گھنٹہ پورا ہوتا تو یہ گھڑی خود بخود بجنے لگتی تھی۔ مستنصریہ کے کتب خانے میں جو نادار اور نایاب کتابیں رکھی گئی تھیں ان میں کتاب الباسا بھی تھی، یعنی آئین منگول کا نسخہ۔ اس میں چنگیز خان کے وہ احکامات بھی تھے جو اس نے اپنی رعایا کے لیے جاری کیے تھے۔ کتب خانہ میں مطالعہ کرنے والوں کے بیٹھنے کا بہت اچھا انتظام تھا، روشنی کا اعلیٰ بندوبست تھا، قلم دوات اور کاغذات موجود تھے، پینے کا ٹھنڈا پانی دستیاب تھا۔ کتابوں کو اس طرح سے ترتیب دیا گیا تھا کہ کسی کو بھی اپنی پسند کی کتاب حاصل کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوتی تھی۔ محترم سامعین، عباسیوں کے آخری عہد میں صرف بغداد میں 72 کتب خانے تھے جن میں کتابوں کی تعداد 4 کروڑ سے کم نہ تھی۔ ان کتب خانوں میں مدرسہ مستنصریہ سب سے نمایاں حیثیت کا حامل تھا۔ مدرسہ مستنصریہ اس لحاظ سے بھی اہمیت رکھتا تھا کہ اسے عباسیوں نے خود قائم کیا، جبکہ مدرسہ نظامیہ کو ملک شاہ سلجوقی کے وزیر نظام الملک توسی نے قائم کیا تھا۔ مدرسہ مستنصریہ 17ویں صدی عیسوی تک کام کرتا رہا۔ یہ ایک بڑا کارنامہ تھا مستنصر باللہ کا جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیا تھا۔